لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حائضہ کا حج کیسے ہوگا؟ یہ تو وہی بات حائضہ کا عمرہ. اگلی بات یہ ہے کہ حائضہ حج کیسے کرے گی. اب یہ ساری چیزیں چونکہ ایمان کی فطرت کا حصہ ہے، ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہیں. اللہ کے رسول نے جو اپنا آخری حج کیا ہے، اور وہ بھی آپ کا پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا، حجۃ الوداع جو ہے، تو اس میں تمام اخراجات کی آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور حضرت عائشہ نے کیا کیا کہ حضرت عائشہ جب چلی ہیں وہاں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 26 دن کو انہوں نے اعلان ڈالا ہے، اس نے جو بولا تھا، اور راستے میں آپ کو لگے ہیں آج سے مکہ آپ پہنچے ہیں 4 ذوالحج صبح کے وقت اتوار کا دن ہے. تو حضرت عائشہ جب انہوں نے اعلان ڈالا تو پاک میقات سے، لیکن جب مکہ آئیں درمیان کے جو 8 دن ہے، حضرت عائشہ نے کی حائض ہے. مکہ جب پہنچے ہیں تو حضرت عائشہ حائض ہے. اب دوسرے والے لوگوں نے تو عمرہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرے سے احرام کھولنے کا حکم دے دیا، لیکن حضرت عائشہ یہ عمرہ نہ کر سکی اپنا حائضہ ہونے کی وجہ سے. اب ہوا کیا کہ اتنے دنوں میں دن آ گئے حج کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس سے، حضرت عائشہ کی شادی ہو گئی. کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کیا میں اللہ کو حاضر ہوں. اللہ کے رسول نے بتائی تھی کہ کوئی بات نہیں، یہ تو وہ مجھے جو ابن آدم کی تمام لوگوں کو پیش آتی ہے، جو تمہیں پیش آئی ہے، یہ تو نئی بات نہیں ہے. تو تم ایسا کرو، عمرے کا خیال چھوڑ دو، تنگی کا حدیث کے لفظ ہے، من کا شوٹنگ سپر کی کر لے اور عمرے کا خیال چھوڑ دو اور حج کا نام. حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ عمرے کا خیال چھوڑ دیا اور جو ہے حج کا احرام باندھ دیا. اب حج کا احرام آپ کو پتا ہے 8 تاریخ کو بننا ہے. حضرت عائشہ نے حج کا احرام پہن لیا اور چل کر اللہ کے رسول کے ساتھ جب کہ حائضہ ہے. اب کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ حائضہ جو ہے، حائضہ ہونے کی حالت میں بھی حج کا احرام باندھ لیا. اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ نے وہاں پہ لینا گئی ہے. لینا جانے کے بعد اگلا دن آپ کو پتا ہے حج کا ہے، اور حج میں ہوتا. حضرت عائشہ 9 تاریخ کو بات 9 تاریخ کو بات ہوئی ہے. 9 تاریخ کو دن میں غسل کیا، اور پھر 10 تاریخ کو ظاہر ہے جو آپ صحیح کے لیے جانا تھا، حضرت عائشہ 10 کو بات کی. 9 کو بھی میں نے بتایا ان میں غسل کر دیا تھا. تو اصل بات ہے حائضہ بطن سے ارباس بھی کرے گی، حائضہ مزدلفہ بھی جائے گی، حائضہ دھرمی سے مرض بھی کرے گی، حائضہ حج کے تمام عمل کرے گی، تمام افعال نیت دے گی، سوائے زیارت کے یا سعی کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کھلے میدانوں میں رکھا ہے. اللہ کے فضل کرنے کی بندیوں کے یہ معاملے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو ہیں جگہیں حائضہ کے لیے جائز رکھی ہیں. دوبارہ میں آپ سے کہتی ہوں، حائضہ بطن سے عرفات کرے گی، بطن سے عرفات میں اللہ کے استغفار کرے گی، توبہ کرے گی، درود کرے گی، اور سب سے بڑی بات عرفات کا دن جو استغفار کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دعا قبول فرماتے ہیں. اس جگہ پہ بھی اس دن پر بھی حائضہ کو کم کرے گی، درود کرے گی، اللہ سے اللہ کا ذکر کرے گی. نماز نہیں کر سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، جو وہ کام نہیں کرے گی. باقی وہ اپنے وقت کو بہترین اس کا استعمال کرے، اپنی چوکلیٹ کر سکتی ہے، کلاس کر سکتی ہے. لوگ جو وہاں سے برس ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ میں بندے میں نماز ہوتی مخصوص ٹینٹوں میں جا کے جوائن کرا دی، لوگوں کو جا کے حکامہ مسائل بتا دیے، لوگ سارے لوگ اللہ کو بند کرنے کے لیے کرتے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نہ کوئی نہیں ہوتا ہے. تو کوئی بھی شخص اگر جو ہے اس طرح کا اس کا دن ہے حائضہ کا، تو ان کاموں میں ہو سکتی ہے. وہ 2 کام نہیں کرے گی. وہ کون سے 2 کام ہے؟ ایک نماز نہیں ہو سکے، اور ایک حج ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی. باقی دعا کر لی، کسی کو کرا دی، یا یہ ایسے تمام بیٹھ کے بھول جائیں، دعائیں اللہ سے مانگیں، اللہ سے آگے بھی کریں، کیونکہ
نے کہا اسی میں استغفار کریں ہیں اور اس میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اور حقوق آباد کے بعد مزدلفہ بھی جائے گی, مزدلفہ کا حقوق مزدلفہ بھی جائے گی, رمی جماعت بھی کرے گی, کیونکہ ان سارے کاموں کے لیے تاکہ نہیں ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك